بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کرتے فی انفسہم، اپنی جانوں میں۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ قرآن پاک کے فہم کا ایک اور باب سمجھ لو۔ قرآن کریم نے جتنی چیزیں ذکر کی، ان چیزوں کے اندر سوچو بچار کرو، سوچو بچار۔ انسان کا اپنا وجود ہے، اور انسان کے وجود یہ کائنات اصغر ہے، جان اصغر۔ اس کائنات اصغر میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ غور کرنا چاہیں، صرف ایک روٹی کے نوالے کو لے لو، روٹی کا نوالا اور پیچھے بھی چھوڑ دو، یہ منہ تک پہنچایا۔ اب یہاں نوالا پہنچا، اس کے بعد کی جو کارروائی ہے اس کو سوچو۔ اللہ نے اس نوالا کو کھانے کا کیسے انتظام کیا؟ دانت پیدا کیے، 32 دانت۔ پھر دانتوں کی ترتیب دیکھو۔ آدمی بول رہا ہے، وہ پوری سیدھ میں کھڑے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر ہوتے تو یہ درمیان والا جو زبان ہے یہ کم کی کٹ چکی ہوتی۔ 32 دانت چل رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، اور چل بھی بے خیالی میں بھی رہے۔ ہر وقت تو آپ خیال نہیں کرتے کہ میری زبان نیچے نہ آ جائے، اور یہ درمیان میں گوشت کا ٹکڑا کھڑا ہے۔ پھر وہ نوالا جہاں گیا، اچھا زبان اس کو ادھر ادھر بھی کر رہی ہے، زبان نہیں کٹتی، ہڈیاں کھا جاتی ہو۔ دانتوں سے ہڈیاں، بوٹیاں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم آئے، لیکن وہ زبان اسی طرح کھڑی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر سوچو کہ زبان کے اندر جو ہی نوالا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ نکلے تو ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر سکتا، ایک نوالا بھی نیچے، وہ پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ جو نوالا اندر جاتا ہے وہ پانی خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر قوت ذائقہ نہ ہوتی، زبان کے پٹھے پہ اللہ نے ذائقہ کی قوت رکھ دی، اگر یہ قوت ذائقہ نہ ہوتی پھر بھی آپ نوالا نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ ذائقہ آپ کو چسکا شروع ہو جاتا ہے، ادھر پانی آیا، نوالا منہ میں ہے، ورنہ الٹی آ جاتی۔ منہ میں کوئی چیز بھی ڈالو تو یہ اگر ذائقہ زہر نہ ہو تو الٹی آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اندر کی چیزیں بھی باہر آتی ہیں، لیکن یہ بڑا چسکے لے کے کھا رہا ہے، اور اندر والا ذائقہ بھی وہ ساتھ مل گیا۔ اب آگے جو مرحلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ نیچے 2 نالیاں کھڑی ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے۔ اچھا خوراک والی نالی اگر آپ کبھی منہ کھول کے دیکھیں، درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، درمیان میں ایک اسٹیشن بنا ہوا ہے، اور کتنی نرم نازک نالی ہے، خوراک کی بھی کٹھی اور سانس کی بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا کہ اس وقت تک دانت نہیں چھوڑتے جب تک دانت منہ خود یہ محسوس نہیں کرتا کہ اب یہ گاڑی گزر جائے گی، نہیں تو پوری روٹی جہاں اڑ جاتی پتہ نہیں کیا بنتا۔ تو عموماً وہ اس کو اس کے برابر کر کے نیچے لے گئے خوراک کی نالی میں، آگے پھر انتظام نہیں۔ خوراک کی نالی معدے میں لے گئی،
معدے کے دو سوراخ ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ اوپر جب وہ اندر گیا معدے نے اس کو رکھ لیا، اب وہاں پر مشینری شروع ہو گئی ساری، اس خوراک کے 3 حصے بنا دیے، ایک گوبر، ایک خون اور فضلہ، وہ ایک مکس حصہ بن گیا، وہ جگر کی طرف گیا، جگر نے گردوں کی طرف بھیجا، گردوں نے صفا کیا پیشاب ایک طرف اور خون صاف کر کے دوسری طرف، یہ ایک ہی نوالا چل رہا ہے۔ اور جو فضلہ ہے اس کو اپنے وقت پر پھر اس کا احساس بھی رکھا، یہ نہیں ہے کہ یہ اٹھتا اور فضلہ خود خارج ہو جاتا، نہیں، اس کا احساس بھی پورا رکھا، خون انتظار نہیں کر رہا، وہ جا رہا ہے اور طاقت چاقت وہ، لیکن جو چیزیں عیب لگانے والی تھی اس کی علامتیں بھی مقرر ہیں، ان پہ کنٹرول کی قوت بھی دے دی اور ان پر وہ آپ کے اختیار میں کر دیا۔ تو یہ اگر ایک نوالے کی بات بھی دیکھ لے تو اسی سے 2 مسئلے بالکل واضح ہیں۔ ایک کہ یہ نظام چلانے والا یہ وحدہ لا شریک ہے کہ نظم بتاتا ہے کہ ناظم وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ ایسی باکمال ذات جو ایک نوالا کے ساتھ اتنی تبدیلیاں برپا کر سکتی ہے، وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ قیامت کا ثبوت توحید کا ثبوت، باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک چیز میں اگر آپ غور کریں گے، قیامت اور توحید پر استدلال اللہ نے وجود کے اندر رکھ دیا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو جب قیامت اور توحید 2 مسئلے، توحید یہ بہت بڑا مبدا کا رکن اول، اور قیامت مانی گئی، اگلی 2 چیزیں خود قیامت اور توحید بنواتی ہے کہ جب توحید بھی ثابت ہو گئی، قیامت بھی ثابت ہو گئی، تو اب اس قیامت میں ظاہر بات ہے جزا سزا ہے، اور جزا سزا ہے تو اس کے لیے اللہ راضی کن چیزوں پہ ہوگا، ناراض کن چیزوں پہ ہوگا، تو اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور وحی نبی پہ آتی ہے تو رسالت بھی ثابت ہے انہی چیزوں سے۔ کوئی منطقی فلسفی دلائل کی ضرورت نہیں، یہ ایک اصل چیز ہے جو تدبر اور تفکر فی القرآن ہے، ایک ایک چیز سے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کرتے، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، عالم اصغر میں، اوپر لکھا ہے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، شعب الایمان کا حوالہ ہے، حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند سیکنڈ اللہ کی توحید اور قدرت میں غور و فکر کرنا پوری رات مصلی پہ کھڑا ہونے سے بہتر ہے، ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ تو کیا یہ فکر نہیں کرتے؟ دعوت ہے، ما خلق اللہ السماوات، یہ عالم اکبر ہے، اپنی جان، اسی سے وہ حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کہ رب کی توحید کی ساری نشانیاں تمہارے اندر اپنے وجود میں موجود ہیں۔ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، حق کا معنی راز سمجھا چکا ہوں،
اب صرف حوالہ سن لو، ہوبت دلالت تو بولو شابش، ہوبت دلالت تو علی توحید ہی، حق کیا ہے؟ توحید پر دلالت، اور نیچے لکھا ہے بے اظہار الحق، تفصیل ہو گئی، ما بینہما الا بالحق وعجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک، اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ آسمان و زمین ما بینہما کا مطالعہ کر لو، غور و فکر کر لو، دو باتیں سمجھ آئیں گی، ایک یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارے نظام کو بنانے والا، دوسرا یہ کہ اس کائنات کا اینڈ آف دی ٹائم، اس کائنات کا اینڈ ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ پورا مشاہدات آپ کو بتا رہی ہیں، جتنی مخلوق ہے، ہر جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی انتہا ہے، تو آسمانوں کی خلق میں دیکھ لو، زمین کی پیدائش میں دیکھ لو، اور مخلوقات میں غور و فکر کر لو، جو مخلوق بھی بنی ہے آخر وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ مشاہدے آپ کے سامنے روزانہ ہے، تو مخلوق کے بن کے ختم ہو رہی ہیں، تو یہ جہان بنا ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہوگا اسی کا نام قیامت ہے۔ اجل مسمی، دیکھو کتنا غور فکر، اندر کی بات، جو تمہارے وجود، تمہارا ماحول جو بات پیش کر رہا ہے، قرآن اس کی طرف توجہ کرواتا ہے، باہر کے دلائل نہیں۔ اجل مسمی، اور اجل مسمی سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ۔ وفی ھذا تنبیہ علی الفناء، اوپر لکھا ہے یہ تنبیہ ہے فنا پر، بالا ان لکل مخلوق اجلا، اور اس بات پہ بھی کہ ہر مخلوق کا وقت مقرر ہے، بالا ثواب المحسن و عقاب المسیء، اور ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ نیک کے لیے ثواب اور گناہگار کے لیے سزا۔ وکیلا اجل مسمی، اے خلق ما خلق فی وقت سما ہو، لأن یخلق ذلک الشیء فیہ، اور اللہ فرماتے ہیں مطلب کیا کہ اجل مسمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے کا بھی وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، مگر بہی ہما بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے البتہ انکار کرنے والے ہیں، دلائل بالکل واضح ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار ہی کی سوجی ہوئی ہے۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تخویف دنیاوی، اور زمین کی سیر کا حکم ہے، مطلب یہ ہے زمین کا چپا چپا، زمین کا ہر رنگ اگر غور فکر کر لے تو ہر چیز سے تجھے سمجھ آئے گا کہ پوری زمین کے رنگ برنگی، چاہے وہ کھیتیاں ہوں، چاہے وہ قومیں ہوں، اقوام عالم ہو، چاہے وہ تاریخ کے اوراق ہوں، ہر چیز آپ کو بتائے گی۔ بابا لم یسیرو، دو مسئلے واضح، ایک نظم سے توحید، دوسرا تبدیلی سے قیامت۔ اولم یسیرو فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے بیچ زمین کے، غرض سیر، فینظروا، پس دیکھتے کیسے تھا، عاقبۃ الذین من قبلہم۔ تین چیزیں ہوتی ہیں غرور کی، اس کو کہتے ہیں اسباب غرور ثلاثہ۔ غرور کے تین اسباب ہوتے ہیں،
جتنی قومیں بھی آکڑی ہیں، پہلا سبب قوت بدنی کہ ہم صحت مند ہیں، بدنی طور پہ بڑے تکڑے ہیں، اور دوسرا قوت افرادی قوت کہ ہماری فوج مضبوط ہے، ہمارے جوان بڑے تیز ہیں، اور وہ ہے افراد کی قوت، جتھا مضبوط، برادری مضبوط، اور تیسری ہے معبودان باطلا۔ کیا ہے معبودان باطلا؟ اور بدنی قوت میں مال بھی ہے، بدنی قوت میں مال، بدن اسی لیے کھاتا پیتا ہے کہ مال بھی ہے، مال صحت یہ قوت بدنی ہے، اور افراد فوج ملک مضبوط ہے، اور تیسرا غرور ہوتا ہے کہ بابا جس کی 11ویں دیتا ہوں، میرا بابا سائیں بڑے مضبوط ہیں، تو کون ہے جی؟ میں مولائی ہوں، مولا علی کو ماننے والا۔ تو کون ہے؟ میں گدائی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں سلطان بائی ہوں۔ فلانے تو کون جی؟ میں دولے شاہ کے دربار کا مجاور چوہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے مشرک کو مان اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ کس چیز پہ مان اور گھمنڈ؟ معبودان باطلہ پر۔ قرآن پاک نے تینوں پہ ضرب لگائی ہے، ہر جگہ پہ فرمایا جتنے لوگ گزرے وہ مال بدن میں بھی تم سے زیادہ تھے اور مکہ والے مشرکوں، اور وہ لوگ اپنی قوت میں اور مالی قوت، بدنی قوت میں وہ تم سے بڑھ کے تھے، افرادی قوت میں تم سے بڑھ کے تھے، اور انہوں نے معبود بھی بڑے تکڑے تکڑے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب میرا مار عذاب آیا، نہ قوت بدنی کام آئی، نہ افرادی قوت کام آئی، نہ معبودان باطلہ کام آئے۔ سمجھ گئے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم، ان کی ذرا دیکھو، اشد منہم، وہ سخت تھے، تکڑے مضبوط تھے، ان سے قوتاً لکھا ہے اول بدنی قوت، قوت کے اعتبار سے، وآثار الارض، دوسرا حال چلائے زمین میں، حال چلائے زمین میں یعنی قوت مالی، کھیتیاں باڑیاں، بڑے زمین میں نشان، وعمروہا، اور آباد کیا زمین کو، مکانات سامان، بلڈنگیں، کوٹھیاں، بدنی قوت بھی زیادہ۔ خیر اس زیادہ میں مفسرین نے تو خیر کمال کیا، کہتے ہیں قوم عاد اتنی قوت تھی کہ کوئی بڑا درخت ہوتا اس کو یوں ہاتھ لگا کے جڑوں سمیت اوپر لے آئے۔ ہاں بھائی کوئی دلیل نہیں، یہ ہے کہ تھے صحت مند، کڑیل نوجوان، باقی یہ کہنا کہ درخت جڑوں سے لے لیتے اور فلاں فلاں، یہ من الخرافہ۔ قوتاً بدنی طاقت، صحت تندرستی، وآثار الارض، اور چیرا انہوں نے زمین کو، یعنی زمین کھیتی باڑی کی، ہل چلائے اور مال جمع کیا، وعمروہا، آباد کیا زمین کو، مکانات، سامان، بلڈنگیں، کوٹھیاں، عمارتیں، حکومتیں، اکثر مما عمروہا، زیادہ اس سے کہ یہ مشرک تعمیرات کر رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں۔ وجاءتہم
رسلہم اور آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم حالت دنیاوی نہیں ہے اللہ ان پہ ظلم کرے، ولیکن کانو لیکن تھے اپنے آپ پہ یظلمون ظلم کرتے۔